معزز صحافی حضرات، بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری تحریک کا آج 61واں دن ہے۔ تربت میں بالاچ بلوچ کی ماروا عدالت قتل کے خلاف شروع ہونے والی تحریک آج پورے بلوچستان میں ریاستی ظلم، جبر اور بربریت کے خلاف ایک منظم تحریک بن چکا ہے اور حوصلہ افزا امر یہ ہے کہ یہ تحریک پورے خطے کے مظلوم عوام کے لیے امید اور حوصلے کا باعث ہے اور اس تحریک کو پورے خطے کے مظلوم عوام کی حمایت اور مدد حاصل ہے۔ جس طرح ظلم اور جبر کے خلاف ابھرنے والا یہ پرامن تحریک، جس نے تربت سے اسلام آباد تک ایک پتھر بھی کسی کو نہیں مارا، وہ اپنے آغاز سے ریاستی تشدد اور مظالم کا شکار ہے۔ یہ بات آپ صحافی حضرات سمیت پوری دنیا کے لیے اس حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ ریاست گزشتہ 75 سالوں سے بلوچستان پر ایک کالونی کی طرز پر حکمرانی کر رہی ہے، جہاں انسانی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جہاں بلوچ عوام کا قتل عام اور ان پر جبر کرنے والے ریاستی گماشتوں پر مشتمل ٹولہ لوگوں کو دبانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، جن کے ظلم سے آج بلوچستان کا ہر گھر متاثر ہے، جہاں رہنے والے لوگ کس قدر ریاستی جبر اور بربریت کا سامنا کر رہے ہیں۔ آج آپ صحافی حضرات، عرض شعور انسان اس بات پر بحث کر رہی ہے کہ جب یہ ریاست اپنے دارالحکومت اسلام آباد میں ہزاروں کے امروں انسانی حقوق کی تنظیم اور صحافیوں کی موجودگی میں بلوچ خواتین اور بچوں پر مشتمل ایک پرامن دھرنے کو چاروں طرف سے خاردار تاروں سے بند کر کے ہر روز دھمکی، ہراسگی، پروفائلنگ اور پرتشدد جیسے سنگین اقدامات سے دبانے کی کوشش کر رہی ہے، تو اسلام آباد سے ہزاروں کلومیٹر دور بلوچستان کے دور ابدادہ علاقوں میں ریاست کا رویہ بلوچوں کے ساتھ کیسا ہوگا؟ وہ گاؤں جہاں انٹرنیٹ تو دور بجلی بھی نہیں ہے، تو وہاں ریاست بلوچ عوام پر کس قدر ظلم کرتا ہوگا؟ جہاں پر ایک عام سپاہی اور ایک عام ریاستی ڈیتھ اسکواڈ اپنا قانون بنا کر لوگوں کو سرعام قتل اور اغوا کرتے ہیں، جہاں پر آئین، قانون، سزا و جزا سب کچھ سیکیورٹی ادارے ہی معین کرتے ہیں۔ اس جنگل کے قانون میں ہمارے ہر طبقے کے لوگ متاثر ہیں۔ BYC شروع دن سے کسی بھی غیر انسانی عمل کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کڑا ہے، اور ہم یہ عہد کر چکے ہیں کہ بلوچ قوم کے ساتھ ساتھ اس خطے میں کسی بھی غیر انسانی عمل، ریاستی مظالم کے خلاف مذمت کو مزید توانا کریں گے اور عوامی قوت کے ساتھ ان تمام ریاستی درندگی کے خاتمے تک اس خطے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بسنے والے انسان دوست لوگوں کو متحرک کرنے میں اپنی پوری توانائی کو برائے کار لا کر ان درندگی اور مظالم کے خاتمے تک اس تحریک کو جاری رکھیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب اس خطے کے مظلوم عوام کسی بھی غیر انسانی عمل کے خلاف یکجا ہو کر اس ظالم ریاست سے ہر ظلم کا حساب لیں گے۔ بلوچستان میں لاکھوں لوگ اس تحریک کی حمایت میں سڑکوں پر نکل چکے ہیں اور ریاستی اداروں کی جانب سے بلوچستان کی پوری آبادی کو دہشت گرد قرار دے کر ریاستی اداروں نے پوری بلوچ قوم کو واضح پیغام دیا ہے کہ انہیں صرف بلوچستان کے وسائل اور زمین سے غرض ہے اور اس زمین پر بسنے والے لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ہم یہاں واضح کر دیں کہ ہمارے لیے ہماری زمین پر ایک چیونٹی بھی عزیز ہے اور ایک انسان اور بلوچ کی جان کی قدر تو بہت بڑی بات ہے، اور ان کی جان و مال کی حفاظت، اس پر ہر ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، یہ ہمارا ایمان بن چکا ہے جس کو کوئی بھی قوت کمزور نہیں کر سکتی ہے۔ جبکہ آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ ریاست نے نہ صرف پرتشدد اقدامات کے ذریعے مظلوموں کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتی آ رہی ہے، بلکہ میڈیا اور اپنے صحافی نما ایجنٹوں کے ذریعے پروپیگنڈا کر کے کس طرح جھوٹا بیانیہ بناتی ہے اور کس طرح اپنے مظالم کو چھپانے کے لیے جھوٹا بیانیہ بنانے کی جنگ لڑ رہی ہے، جو مظلوم لوگوں کے حقیقی مسائل سے روگردانی اور ان کو سنجیدگی سے حل کرنے کے بجائے اپنے جھوٹے بیانیے سے چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ لیکن مظلوم لوگ اپنے حقیقی مسئلوں سے بخوبی واقف ہے اور وہ اپنے خطے میں اس جنگل کے قانون کے ختم کرنے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں۔ ہماری اس تحریک کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم یہاں کے لوگوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو اس ریاست اور اس کے اداروں کے مظلوم اقوام اور خاص کر بلوچ قوم پر پرتشدد اور تعصبانہ رویے کو دکھائے، جو ہماری اس پرامن تحریک نے واضح کر کے دنیا کو دکھا دیا ہے۔ اگر اب بھی دنیا کے انسان دوست لوگ اور ادارے، خاص کر یونائٹڈ نیشن اور یورپی یونین، ان ریاستی مظالم کو نظر انداز کریں گے تو یہ انسان دوستی اور انسانیت کی سب سے بڑی شکست ہوگی۔ ریاست اور اس کے ادارے
دارالحکومت اسلام آباد، جہاں پر کئی ملکوں کے ایمبیسڈرز انسانی حقوق کے اداروں کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز کی موجودگی میں اس تحریک سے جڑے لوگوں پر تشدد، پروفائلنگ کرنا اور ہراساں کرنا شامل ہے، جہاں یہ ادارے اس حد تک گر گئے کہ ہمارے پرامن تحریک کو ختم کرنے کے لیے برائے نام جھوٹے سیکیورٹی تھریٹ الرٹ جاری کر کے اسلام آباد میں عام لوگوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی لوگوں کے بیچ بینٹ کر اور ان کے ایسے حالات، ان سیکیورٹی کے حالات پیدا کیے گئے تاکہ ہمیں مزید ہراساں کیا جائے اور ہماری اس تحریک کو تشدد سے ختم کر کے جسٹیفائی کیا جائے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سیکیورٹی ادارے کس قدر عام بلوچ آبادی پر ظلم ڈال رہے ہیں، اور یہ لوگ بلوچستان کی حقیقی حالت کو گزشتہ 75 سالوں سے کس طرح دنیا کے سامنے لانے سے دبا رہے ہیں، جبکہ ہم اس اہم نقطے کو بھی اس پریس کانفرنس کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ریاست اس تحریک کے آغاز سے بلوچ سماج میں مذہبی، قبائلی، علاقائی اور جنس کی بنیاد پر مختلف طریقوں سے پروپیگنڈا کرتا آ رہا ہے، لیکن ہم اس چیز کو آج واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بلوچ قوم کے درمیان مذہبی، قبائلی، علاقائی، زبان اور جینڈر جیسے کوئی بھی فرق موجود نہیں ہے۔ بلوچ ایک منظم و متحد قوم ہے اور ریاست کے تمام روایتی پروپیگنڈے دم توڑ چکے ہیں۔ قابل احترام صحافی حضرات، جس طرح یہ تحریک 20 دسمبر کی یک بستہ شام اسلام آباد میں داخل ہوتی ہے اور ہمارے پرامن قافلے کو اس تک کا استقبال لاٹھی، واٹر کینن اور گرفتاریوں سے کی جاتی ہے، اس کے بعد گزشتہ 1 مہینے سے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے جاری دھرنے میں ہم نے ایک رات بھی ایسا نہیں گزارا ہے جس میں ہمیں اسلام آباد پولیس اور خفیہ اداروں کی جانب سے دھمکیاں، ہراسگی اور پرتشدد اقدامات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسلام آباد پولیس اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں کے پرتشدد اقدامات کے عینی شاہدین اسلام آباد کے معزز عوام، صحافی حضرات اور انسانی حقوق کے رہنما ہیں، جن کی موجودگی میں اس پورے دھرنے کی دورانیے میں ریاستی سیکیورٹی فورسز کبھی بھی پرامن نہیں رہے ہیں، جس کی تازہ مثال گزشتہ روز ہونے والا ہمارا مظلوم اقوام کا بین الاقوامی کانفرنس تھا، جس کو روکنے اور ناکام بنانے کے لیے کرفیو جیسا سما لگایا گیا، چاروں طرف راستے بند کر دیے گئے، ہمارے معزز مہمانان اور شرکاء کو آنے سے روکا گیا اور ہمارے استاد اور وکلاء کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا، جس کی ویڈیو کے ثبوت آپ سب کے سامنے موجود ہے۔ جبکہ اس ریاست کی جانب سے ہم بلوچوں نے اسلام آباد میں ان رویوں کا بھی سامنا کیا ہے، جس میں ہمارے بوڑھی عورتوں پر واٹر کینن اور لاٹھیاں استعمال کیے گئے اور ہمارے نوجوانوں کو جیل اور تانوں میں لے گئے، اور یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے کیمپ میں کمبل اور کھانے تک آنے نہیں دیا، جبکہ اسلام آباد پولیس اور خفیہ ادارے مسلسل ہمارے نوجوان ساتھیوں کو ہراساں کرنے کے ساتھ ساتھ پروفائلنگ بھی کرتے رہے ہیں، جس میں انہیں براہ راست دھمکیاں بھی دی گئی ہے۔ اس میں اس طرح کے جملے بار بار استعمال کیے گئے ہیں کہ ہم تمہیں بعد میں دیکھ لیں گے، جبکہ اسلام آباد پولیس نے اس پورے دورانیے میں اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھا کہ اس دھرنے میں ہمارے ساتھ اکثریت خواتین اور بچے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے اس چھوٹی سی جگہ کو ہمارے لیے قید خانہ بنا کے رکھا ہوا ہے، جہاں گزشتہ 1 مہینے سے انہوں نے بلوچستان کی پرامن آواز کو دبانے کے لیے بلوچ ماؤں، بچوں اور بزرگوں کے ساتھ قیدیوں اور غلاموں سے بدتر سلوک کیا ہے، اور جو نفرت ہم نے ریاست کی سیکیورٹی اداروں کی آنکھوں میں بلوچوں کے لیے دیکھا، یہاں اس دھرنے میں موجود ہمارے معصوم بچے، بزرگ اور عورتیں اس نفرت کو کبھی نہیں بھول پائیں گی۔ معزز صحافی حضرات، ہم اس عوامی تحریک کے شروع دن سے ریاست سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک بلوچستان میں جاری بلوچ نسل کشی کے خلاف ایک پرامن عوامی تحریک ہے۔ اس تحریک کی قوت عوام ہے، اور جس تحریک کے پاس عوامی قوت اور حمایت ہو، اس تحریک کو طاقت اور تشدد سے کسی صورت ختم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس تحریک نے، اس ریاست نے جس طرح گزشتہ 75 سالوں سے ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دینے کے بجائے ہمیشہ انفرادی، ضد، انا اور بچگانہ جیسے رویے اور سوچ کو عدالتی شکل دے کر مظلوم لوگوں کو تشدد کی طرف دھکیل دیا ہے، جس کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے واضح الفاظ میں اس تحریک کے سمپیٹائزرز، جس میں جرنلسٹ اور انٹلیکچوئلز کو مسلح تنظیم کے کیمپ میں شامل ہونے کا واضح پیغام دیا تھا، یہ اس کا واضح ثبوت ہے۔ کیا یہ ریاست کی سنجیدگی ہے؟ کیا اس ملک میں حقیقی مسئلوں کا حل صرف تشدد سے ہی ممکن ہے، جس کی تلقین وزیر اعظم نے کی ہے؟ کیا ہمارے پرامن تحریک کو ریاست تشدد کر کے اس طرف نہیں دھکیل رہی ہے؟ کیا یہ ریاست اور اس کے ادارے پوری بلوچ آبادی کو پرتشدد ہونے پر اکسا نہیں رہے ہیں؟ کیا یہ غیر سنجیدگی اور غیر انسانی عمل نہیں ہے
کیا سیکیورٹی اداروں کے ساتھ تمام ریاستی ادارے یہاں کے برائے نام سیکیورٹی پارٹیاں براہ راست بلوچ نسل کشی میں ملوث نہیں ہیں؟ کیا یہ سب آگ میں تیل ڈالنے کا کام نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہ دنیا کے سامنے واضح کرنا